صحبت اور سنگت کو پاکیزہ رکھو، اپنے ماحول کے گرد اپنی اولادوں کا خیال رکھو کہ ہماری اولادیں کس کے پاس بیٹھ رہی ہیں، کس کی بات سن رہی ہیں۔ آج بڑا آزمائش کا دور ہے حضرت، بہت فتنوں کا دور ہے۔ آج تو صحبت کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی صحبت سے ہم نے بچنا ہے۔ 1000 یار ایک طرف اور ایک موبائل ایک طرف، کہ آج یہ ایسا ہتھیار آیا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اسے چلانے کا پتہ نہیں۔ ایسی کلیشن کوپ ہے اور ایسی فائرنگ ہو رہی ہے جس سے ہر چیز کی تباہی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی صحبت اور جس سے آپ اثر لے رہے ہیں وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے سوچ نہ بگڑے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں سب کی تقریر نہ سنو، سب کی کتابیں نہ پڑھو، سب کے پاس نہ بیٹھو۔ سب صحیح ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ نظریہ صحیح اگر ہے، سب ٹھیک ہیں، تو پھر تو نبیوں کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو قرآن کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو ممبر کی بھی ضرورت نہیں۔ جب سب ٹھیک ہیں تو کافر اور مسلمان بھی ٹھیک ہیں، کافر بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، مرزائی بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں۔ یہ کتنا خطرناک جملہ ہے، یہ کتنا خطرناک نظریہ ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ آج اگر اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو تو ان کی صحبت ٹھیک کرو۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا آپ نے اگر یاری لگانی بھی ہے نا، حالانکہ وہ اپنے انداز میں کہتے تھے دوستی لگانی بھی ہے، کسی لائق بچے سے لگاؤ۔ لائق بچے کے پاس بیٹھنے والا نالائق بچہ بھی لائق ہو جاتا ہے، کہ اسے کہے گا یار پڑھنا ہے، میرا ٹائم ضائع نہ کر، پڑھنا ہے۔ وہ کوشش کرے گا، ٹائم اس کا بھی بچائے گا، اپنا بھی بچائے گا، اور اس کو بھی لائق آہستہ آہستہ کر دے گا۔ اور ایک لائق بچہ نالائق سے دوستی لگا لیتا ہے، وہ کہتا ہے چھاڑ یار پڑھ لیں گے، وہ چھوڑ یار تو بڑا پڑھاکا ہے، بڑا ٹائم ہے ابھی، اسے بھی آہستہ آہستہ نالائق کر دے گا۔ تو صرف صحبت، سنگت، اپنی نسبت اور اپنی بیٹھک پاکیزہ رکھو۔ ہر عمر میں اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ بچوں کو ضرورت ہے، بڑوں کو ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب کو حکم ہے کہ سچوں کی مائیت، سچوں کی صحبت اور سچوں کی سنگت یہ حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو یہ میسر آئی ہے ان کی پاکیزگی کی داستانیں پھر قیامت تک جاری و ساری۔ خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں بیٹھنے والا فرید الدین، وہ صحبت کا فیض تھا۔ وہ معین الدین کی بارگاہ میں بیٹھنے والا قطب الدین، اور قطب الدین کی بارگاہ میں بیٹھنے والا فرید الدین، اور فرید الدین کی بارگاہ میں بیٹھنے والا نظام الدین۔ تو کیسا صحبت نے اثر ڈالا ہے، کیسا رنگ دکھایا ہے اور کیسا رنگ چڑھا ہے۔ اللہ اکبر کہ آج تک وہ رنگ اتر ہی نہیں رہا۔